فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وروى الإمام بخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحهما حديث صحيح كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ہم نے سنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. دنیا کی نعمتوں میں کسی انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے. اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا جس قدر بھی انسان شکر ادا کرے وہ کم ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالی کہ ہم انسانوں کے اوپر بے شمار انعامات و اکرامات ہیں. ان انعامات میں ایک بڑی نعمت انسان کو اللہ تبارک تعالی نے جو دولت عطا کی ہے یہ بھی عظیم نعمت ہے. یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالی لوگوں کے دلوں کے اندر ایک انسان کو جگہ دیتا ہے. اس دولت کے ذریعے ایک انسان دوسرے انسان کی نظر میں محبوب اور مکرم ہوتا ہے. دولت کے ذریعے ایک انسان دوسرے انسان کے درد کا مداوا اور اس کا غمگسار بنتا ہے. دولت کے ذریعے انسان ایک انسان کی زندگی کو صحیح سمت اور صحیح رخ عطا کرتا ہے. جہاں اس دولت کے صحیح استعمال سے انسان کے لیے اس قدر مراتب و درجات ہیں، وہیں پر اس دولت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ایک انسان کا معاملہ اور اس کا مواخذہ بڑا شدید ہے. میرے بھائیو، اگر ہم اسے دوسرے نظریے سے اور دوسرے انداز سے اگر ہم اس کو لیں اور اگر یوں کہہ لیں کہ اگر ایک مسلمان کے حسن اخلاق سے اگر ہم اس کو جوڑ دیں تو یقیناً آپ پائیں گے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس فرع اور اس شاخ میں داخل ہونے سے پہلے
میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفجر کی کہ اللہ تبارک تعالی دنیا میں لوگوں کو اس دولت کے ذریعے سے بہت آزماتا ہے، اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا قدم چومتی ہے، اور دنیا میں کامیابی دوسرے آدمی کی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ انسان جب اللہ تبارک تعالیٰ اسے آزماتا ہے، اور یہ آزمائش مختلف شکلیں ہیں اس کی اللہ تبارک تعالیٰ کی، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اسے فراوانی عطا کرتا ہے، مال دولت کی اس کے یہاں ریل پیل ہوتی ہے، تو انسان بہت خوش ہوتا ہے اور اس نعمت پر پھولے نہیں سماتا ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش بخت اور خوش نصیبے والا سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑی نعمت سے نوازا، میں اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہوں، جو ہے میں اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ ہوں، جو ہے ورنہ فلاں کو دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے نہیں دیا ہے، جو قلاش ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، جو انسان بیان کرتا لوگوں کے سامنے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن وہ یہ لفظ بھول جاتا ہے انسان، اس آیت کے لفظ مبتلاہ، جو اللہ اسے آزماتا ہے۔ اس دولت سے پہلے انسان اس چیز کو سوچے اور غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے آزماتا ہے، معنی یہ ہے کہ یہ دولت جو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو یہ آزمائش ہے انسان کی، اس آزمائش میں اسے کھرا اترنا ہے، دنیا میں اگر کھرا اترتا ہے تو دوسرے کا بھلا ہوتا ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھلائی ہوگی، دنیا میں بھی اس کے لیے بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی اس کے لیے بھلائی ہوگی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے مولا نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، میرے مولا نے میرے ساتھ بڑا ہی ہمدردی اور انعام کا معاملہ کیا ہے، بڑی توقیر و تکریم بخشی ہے مجھے یہ، لیکن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ اسے آزماتا، یہاں بھی لفظ وہی ابتلا ہے، فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب مال دولت کم ہو گیا، برآمد اور آمدنی کم ہو گئی، پیسے آنے کم ہو گئے، بازار ٹھپ ہو گئے، کساد بازاری کا سامنا ہو گیا، ہاں طرح طرح کی مشکلات یا طرح طرح کے معاملات کی وجہ سے انسان کی آمدنی مختصر ہو گئی، تو انسان اس وقت کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، میں تو لاکھوں میں کھیلتا تھا، ہزاروں میں کھیلتا تھا، 10 گڈیاں نوٹ کی دائیں جیب میں 10 بائیں جیب میں ہوا کرتی تھی، اب تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے رسوا کر دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کلا، یہ اہانت کی یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے جو رسوا کیا ہے اور بازاروں کے اندر جو کساد بازاری آتی ہے، لوگوں کی رزق اور اس کی آمدنی کے اندر کمیاں واقع ہو جاتی ہیں، تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور ان اسباب کا اگر آپ جائزہ لیں
تو آپ پائیں گے کہ ان تمام کا معاملات مال سے ہے جو سب کا معاملہ مال سے ہے جو اور مارکیٹ میں یا بازار میں جب چڑھا ہوتا ہے اور اس کے اندر فروغ ہوتا ہے تو اس وقت بھی سبب مال ہی ہوتا ہے جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں دیتا ہے جن کے حقوق بنتے ہیں ان کے حقوق ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالی رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے کلا یہ جو کساد بازاری آئی اور یہ مال کے اندر جو کمی ہوئی ہے انسان جو بخیل ہو گیا ہے ہاتھ خالی ہو گیا ہے جیب خالی ہو گئے ہیں تو وجہ کیا تھی میرے بھائیوں وجہ اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی جو ہے یتیموں کی عزت کا معنی یہ ہے کہ جو ان کا جو حق بنتا ہے وہ حق آپ نے ادا نہیں کیا کلا بل لا تکرمون الیتیم تم نے یتیموں کی پرورش نہیں کی ان کی کفالت نہیں کی ان کی دیکھ ریکھ نہیں کی آپ نے جو ہے اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے آج آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں یتیموں کی کفالت کا معنی صرف یہی ہے کہ ان کے پیٹ بھرنے کے لیے انتظام کر دیا جائے کہ وہ کھائے پیے اور خوب موٹا تازہ ہو جائے تگڑا ہو جائے یہی لوگ مراد ہیں نہیں بھائی میرے بھائیوں کہیں بھی یہ کسی بھی کے ساتھ بھی جو معاملہ ہوگا اسلام میں وہ صرف پیٹ تک نہیں ہے یہ آپ جان لیجیے چاہے وہ یتیموں کا معاملہ ہو چاہے وہ فقیروں کا معاملہ ہو چاہے مسکینوں کا معاملہ ہو چاہے بیواؤں کا معاملہ ہو کسی کا بھی جو معاملہ ہوگا وہاں صرف پیٹ ہمارے یہاں کفالت کا معنی عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں بس ان کے پیٹ بھرتا رہے یہی اتنا کافی انہیں اتنا دے دیا جائے کہ وہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں آدمی عموماً یہی سمجھتا ہے یتیم کو اتنا دے دو کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ سامنے ہاتھ نہ پھیلائے بیوہ کو اتنا دے دو کہ وہ کہیں دوسری جگہ نہ جائے جو ہے فقیر کو اتنا دے دو کہ وہ ادھر ادھر ہاتھ نہ پھیلائے در حقیقت یہ ہماری جو فکر ہے اور جو سوچ ہے یہ محدود ہے جو آئی اسلام اس فکر کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے اس کی طرح دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت کلا بل لا تکرمون الیتیم تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے ہو جو یہاں لفظ اکرام آیا ہے جو تکریم تکریمون تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے کیا معنی عزت کرنا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو وہ حق دینا جو حق کا وہ متلاشی ہے اور اس کو ضرورت ہے جو اس چیز کی یعنی اس کی پرورش اس کے پرداخت سے لے کر کے اس کے کھانے پینے سے لے کر کے اس کے تعلیم و تعلم کا اس کی تربیت کا ان تمام چیزوں کا بندوبست ہونا چاہیے آپ کے لیکن آج ہمارے یہاں نہیں ہے اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایتام کے یتیموں کی کفالت پر بڑا اجر رکھا ہے انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہی ہوں گے جو کیا معنی یہ ہے کہ یتیم صرف کھانے کا محتاج نہیں ہے وہ آپ کی تربیت کا بھی محتاج ہے وہ تعلیم کا محتاج ہے اس کے لیے کیا انتظام کیا جائے گا آپ مسلم معاشرے کو آپ دیکھیں گے آپ نے اپنے شہر کے اندر دیکھ لیجیے کہ آپ کے شہر کے اندر ایتام نہیں ہے بہت ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کے اس شہر کے اندر 100 نہیں ہزاروں ایتام ہیں لیکن کہاں ہے وہ آپ کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہے اس کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں جو چلو کہیں نہیں ہو لیکن آپ نے ان کے لیے کوئی انتظام کیا ہے یہاں کوئی یتیم خانہ ہے آپ نے ان کے لیے تیار کیا ہے کہ جن کے والد نہیں ہیں یا جو درے یتیم ہیں یعنی والدین ہی نہیں ہیں ان کی پرورش و پرداخت کا مسلمانوں کے یہاں کوئی انتظام ہے خاص طور سے آپ کے اس شہر کے اندر میں تو جانتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو ایک یتیم خانہ بذات خود تنہا وہ چلا سکتے ہیں جو لیکن نہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم یتیم کا جو حق تھا جب یتیم کا حق آپ نے ادا نہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے شہر منڈی کے
جو آمدنی کے جو ذرائع تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے چھین لیا کہ جب تم کو جو میں دیتا ہوں اور اس میں دوسرے لوگوں کا جو حق ہے، جو حق ان تک نہیں پہنچتا ہے، تو پھر وہ حق کیوں تمہیں ملے؟ تم صرف اتنا ہی پاؤ جتنا تمہارا گزارا ہو سکتا ہے، اتنے میں کھاؤ جیو چلو جو ہے میرے بھائی. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. مسکینوں کو کھانا کھلانے پر بات نہیں. کتنے لوگ ہیں آج ہمارے یہاں اس کا بھی احصائیہ نہیں ہے، اس کا بھی ہمارے یہاں جائزہ نہیں کہ کتنے جو ہیں فقراء اور مساکین ہیں جو ہے جن کی کفالت کرنی اور جن کے کھانے اور خورد نوش کا جو ہے انتظام کرنا. آج ہمارے یہاں اس کا بھی انتظام نہیں ہے. ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. اور چیزیں تو ایسی کھا جا رہے ہو، باپ کی پراپرٹیاں، قوم کی پراپرٹیاں، وقت کی جائیدادیں تو ایسے انسان کھا رہا ہے کہ جیسے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اپنے ہاتھ کی کمائی. بڑے بڑے ٹرسٹ آپ کے شہر منڈی کے اندر لوگ ان کی زمینوں میں یوں ہی جبرن رہ رہے ہیں. لوگ ان کے پیسوں کو اپنا مال و دولت سمجھتے ہیں اور قوم کو جو اس کی ضرورت تھی وہ قوم کی اس کی بھرپائی نہیں ہوتی. ابھی بتاؤ کہ وہ عذاب آپ کو سر نہ آئے گا، قوم کے لوگوں میں وہ تکلیف تقسیم نہ ہوگی تو صرف ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے. آج بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں آپ کے جیسے منڈی کے اندر، بڑی بڑی آراضیاں ہیں ان کی جو ہے، لیکن نہیں، وہ کسی بے مقصد بلا مقصد جو ہے ان کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. جو میرے بھائیوں، دنیا میں اگر آپ حکومت کرنا چاہتے ہو تو یہ نہ طاقت کی بلبوتے پر ہوتا ہے اور نہ ہی اسلحہ اور ہتھیاروں کے بلبوتے پر ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کی دور اندیشی ان تمام چیزوں کے بلبوتے پر ہوتا ہے، نہ آپ کی یہ جنگی چالوں کی بدولت ہی ہوگی. اگر تو ہوگی تو کسی ایک چیز سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو اپنایا تھا تو پوری دنیا کے اندر آپ نے حکومت کی تھی اور بڑے بڑے بادشاہوں قیصر و کسریٰ جیسی تختوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہیں زیر ہونا پڑا تھا. مسلمانوں کے قدموں کے اندر جو جانتے ہیں کیا چیزیں تھیں؟ یہ وہی چیزیں تھیں جن کو ہم آج سوشل کہتے ہیں. جو سوشل ورک، جو سوشل ورک جسے ہم کہتے ہیں، یہی چیز تھی، باقی اور کچھ نہیں تھا. جو ہے آپ نے قوم کے لیے کیا کیا ہے، جو عوام کے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ نہیں، آپ کے پاس ان تمام چیزوں کا کوئی مد ہی نہیں ہے. اسی لیے جب پہلی وحی آئی رت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمیلونی مجھے اڑا دو، کمبل مجھے اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. انی خشیت علی نفسی، میں اپنے نفس پر خوف کھا رہا ہوں، ڈر رہا ہوں میں کہ میں مر جاؤں گا، جو مجھے آفت و پریشانی لاحق ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیزہ بیوی نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں بھی قسمیہ جملہ استعمال کیا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کہ آپ بہت طاقتور پہلوان آدمی ہیں، بہت موٹے تازے آدمی ہیں، جو آپ خاندانی وجاہت ہے آپ کی، جو ہے قریش خاندان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے پیچھے جو ہے ابو طالب ہے اور عبد المطلب کا ہاتھ ہے. جو ہے نہیں، کسی چیز کا بھی انہوں نے نام نہیں لیا، اور نام لیا تو ان چیزوں کا جن چیزوں کے ذریعے سے آپ تکلیف سے بچ جائیں گے. پہلی چیز کیا شمار کرا؟ انک لتصل الرحم، کہ آپ رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں. جو رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں، یہ رشتے داریاں جوڑنے میں بھی یہ مال کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جو مال کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اسی لیے اسلام میں اپنے قریب اور اپنے عزیز اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو سب سے پہلے دینا اس کو اجر اور ثواب کا باعث. اگر آپ کا بھائی اگر وہ غریب ہے، فقیر اور مسکین ہے تو سب سے پہلا اس کا مطالبہ ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو آسودہ کر دیجیے. انک لتصل الرحم، رشتے داریوں کو آپ جوڑتے ہو. جو رشتے داریوں کو جوڑنا جو بھائیو، اب رشتے داریوں کی بڑی کیٹیگریاں ہیں. جو سب سے قریب ترین رشتے داری اگر کسی انسان کی کسی سے ہے تو جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ والدین، ماں باپ ہے.
وہ ماں باپ ہیں. اس معاملے میں بھی اگر انسان ذرا غور کر کے دیکھے اور سوچے جو ہے کہ وہ انسان کتنا قریب ہے اپنے والدین سے, اپنی ماں اور اپنے باپ سے کتنا قریب ہے, جو کتنا قریب ہے. لیکن آج آپ پائیں گے اس معاملے میں بہت سارے لوگ بیچارے جو ہے وہ بدنصیبی کے شکار ہیں. جو میں انہیں بدنصیبی ہی کہتا ہوں, میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہاں, جب آپ ممبر پہ چڑھے تو آپ نے کہا آمین, دوسرے پر چڑھے تو کہا آمین, تیسرے پر چڑھے تو کہا آمین. سوال کیا گیا کہ اللہ کے وسلم ایسا کبھی آپ نہیں ہوا تھا؟ ہاں, ان میں سے ایک بات اللہ نے بتلائی, کہا کہ جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور وہ جنت نہ حاصل کر لے, جو وہ بہت بڑا بدنصیب انسان ہے. میں نے کہا آمین. جو ہے آج تو حالات یہ ہے کہ بٹوارے کی بات چلتی ہے, رشتے داریوں کی جوڑ, دور کی رشتے داریاں چھوڑو. جو ہے میں صرف والدین کی بات کرتا ہوں, ماں باپ کے جو حقوق ہیں اور ماء باپ کی جو رشتے داری, جو صلہ رحمی جو ان کے ساتھ مل گئے, ان کے ساتھ جو بر و احسان کا جو معاملہ ہے, قرآن کریم فلا تقل لهما اف, ان سے اف نہ کہو, ولا تنہرہما, انہیں ڈانٹو اور جھڑکو نہیں. جو ہے صرف والدین سے متعلق کی رشتے داریاں ہیں, صلہ رحمی جو ہونی چاہیے انسان کی, آج ان سے انسان بہت کمزور واقع ہوا ہے. ریاض پڑھتا ہے, الریاض ایک اخبار ہے سعودی عرب کا جو الریاض کے نام سے ہی صادر ہوتا ہے. جو ابھی چند غالباً گزشتہ سال کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں کی ایک عدالت میں, ریاض کی محکمہ علیہ کے اندر, وہاں کے کورٹ میں, ہائی کورٹ کے اندر ایک مقدمہ چل رہا تھا. ایسا مقدمہ میرے خیال شاید تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. جو جانتے ہیں کس چیز کا وہ مقدمہ عجیب مقدمہ تھا. جو ہے مقدمہ عجیب مقدمہ تھا. ایک طرف ایک 80 سالہ آدمی ہے اور ایک طرف 50 سالہ 40 سالہ ایک آدمی ہے. جو دونوں نے کورٹ میں مقدمہ کیا تھا اپنی ماں کے تعلق سے کہ ماں میرے پاس رہے گی. دونوں نے جھگڑا کیا, لڑائی کیا, ماں کو اپنے پاس. یہاں تو ارے ہم نے تو 1 سال خدمت کر لی, اس کا بھی حق بنتا تھا کہ یہ بھی 1 سال دیکھے ماں باپ کو. ماں باپ 1 سال تو میرے پاس تھے, اب تو اس کا بھی بنتا ہے کہ یہ بھی 1 سال اپنے ماں باپ کی پرورش سے پرداخت کرے, دیکھ ریکھ کرے ان کی. جو آج بٹوارے چلتا, ہم نے 4 سال تو ان کو دیکھا ہے. ہاں, اس دوسرے بھائی کو بھی چاہیے تھا کہ اس کو بھی دیکھا. آج ہمارے یہ بٹوارا, وہاں مقدمہ اس بات کا تھا کہ یہ ماں میرے پاس رہے گی, اور دونوں بھائی اس بارے میں جو ہے کورٹ میں جاتے کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے, وہ کہتا نہیں میرا حق, ماں میرے پاس رہے گی, وہ کہتا ماں میرے پاس رہے گی. میرے بھائیوں, تو وہاں عدالت میں جو فیصلہ ہوتا ہے تو جو سامنے جج ہے, قاضی ہے, وہ قاضی نے پورے اس مقدمے کا دراسہ کیا, اور دراسہ کرنے کے بعد بڑے کے حق میں فیصلہ کیا, چھوٹے کے حق میں فیصلہ کیا. تو بڑا وہاں پر دھاڑیں مار کر کے رو رہا تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی کہ ماں میرے حق میں نہیں آئی, یہ ماں کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو لیتا ہے. جج نے کس بنیاد پر فیصلہ کہا کہ تمہاری عمر 80 سال کی ہو گئی ہے اور تم نے اپنی ماں کی کفالت کی ہے, ایک لمبی مدت تک کی ہے, اس کا بھی حق ہے, یہ بھی ہے, اس کا بھی حق ہے, اور یہ بھی توانا ہے, مضبوط ہے, تم سے بہتر طریقے سے ماں کی خدمت کر پائے گا. اس وجہ سے جج نے چھوٹے بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا. جو ہے صلہ رحمی ہمارے نبی کی جو سب سے پہلی صفت اور خصوصیت حضرت خدیجہ نے بیان کی, وہ کیا ہے؟ انک لتصل الرحم, کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, جو لوگوں کو جوڑتے ہیں, بنا کر کے رکھتے ہیں. صلہ رحمی کی بات میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں, اللہ کے نبی فتح مکہ سن 8 ہجری کے اندر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر جرار ہے, اور نہایت ہی آب و تاب اور شان و بان کے ساتھ جب مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ جانتے ہیں مکہ کی حالت کیا تھی. ابھی مکہ ڈھونڈ رہے ہیں, کونے تلاش کر رہے ہیں, سراغ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہاں پر جا کر گھس کر کے اور اپنی پناہ حاصل کر لیں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں. کفار مکہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی تھی,
وہ اہل مکہ جنہوں نے رسیوں میں باندھ کر کے گھسیٹا تھا جو ہے، وہ اہل مکہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پر حرم مدنی میں حرم مکی کے اندر بیت اللہ کے زیر سایہ جنہوں نے اونٹ کی مٹھڑیاں ڈالی تھی، وہ اونٹ کی مٹھڑیاں جس معصوم بچی فاطمہ نے اٹھا کے اپنے باپ کے گردن سے ڈالی تھی جو ہے، وہ مکہ جہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے اور چلچلاتی دھوپ کے اندر یہ تڑپتا ہوا چھوڑ دیا جاتا تھا جو، وہ عمار بن یاسر و یاسر خاندان پورا، یہ تمام مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہے جو، اور آپ چاہتے تو اہل مکہ سے ہر آدمی کا بدلہ لے لیتے جو ہے، جو کفار قریش اور ابو سفیان جیسے لوگوں نے جنہوں نے اذیتوں اور تکلیفیں پہنچانے میں ذرہ برابر انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں تھا، لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے سامنے کیا پیش کیا وہ جانتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج کے دن کسی کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو جو۔ ابو سفیان جو چچا عباس کے ساتھ ہیں جو ہے سہمے ہوئے ہیں اور اللہ کے وسلم کا یہ جملہ سنتے ہیں، کہیں حتی چچا کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان ایمان لے آؤ، کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ ہمیں بخشے گا، جن کے ساتھ ہم نے ایسا معاملہ کیا وہ ہمیں چھوڑیں گے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے یہ ندا لگائی کہ ابو سفیان کھینچے وہاں سے آتے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پر۔ میرے بھائیو، لیکن بدلہ اسلام میں جو اچھائیوں کے ساتھ آپ اپنے پر قائم رہو، اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو سیر کرنے والا ہے۔ آج آپ دیکھو آپ کے ملک کے اندر جو آپ کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت، صرف اپنے ایمان پر باقی رہو، اپنے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو، ان تمام چیزوں سے اللہ خوش ہو جائے گا اور آپ کو سربلندی اور آپ کو اس ملک کے اندر عزت و توقیر عطا کرے گا کہ یہ دشمنان جو یہ خود دیر ہو جائیں گے اور یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اسی فتح مکہ کی صلہ رحمی کی بات کر رہا تھا میں، انہیں فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے وسلم نے دور دراز کی بڑھیا عورت کو دیکھا جو ہے کہ بیچاری وہاں سے اپنے کپڑے سمیٹے ہوئے وہاں سے بھاگی ہوئی چلی آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بچپنا یاد آ گیا، وہ حلیمہ سعدیہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں دودھ پلایا تھا۔ حلیمہ سعدیہ وہاں سے اپنا کپڑا سمیٹے ہوئے چلی جا رہی ہیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھچے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور جاتے ہیں ان کو سینے سے بیچا اور سینے سے لگایا اور اپنی چادر اتاری زمین پہ بٹھا دیا اور کہا امی صلہ رحمی۔ یہ جو معاملہ انسان دنیا میں کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے داریوں کو جوڑتے ہیں، بھائیوں کی قدر کرتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، جن کے جو حقوق ہیں ان تمام حقوق کا پاس لحاظ کرتے ہیں۔ یہ جب آپ کرنے لگیں گے تو دشمن کو آپ کے درمیان جو آج اختلافات پیدا کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، مسلمان کو توڑنے کی کوششیں جو ہو رہی ہیں، یہ کامیاب نہیں۔ اگر آپ کی اس چیز کو مضبوطی سے اگر تھام لو، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، صرف اس چیز کو سمجھ لو آپ کو، باقی جو آپ کے اختلافات ہوئے ایک دوسری جگہ رکھو، اس کو کنارے رکھو جو ہے، لیکن ان چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن آج ہماری اختلافات کو آج یہ مخالفین اس کو جانتے ہیں، ہماری رگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کمزور رگیں کیا چیز ہیں، تو آپ کو ادھر لگا دیا یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان تمام جھگڑوں میں الجھا کر کے آج وہ آپ کے اوپر حکومت کرنا چاہتے۔ میرے بھائیوں، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، جو حقوق ہے آپ کے ان حقوق کو برتو۔ آپ ایک آدمی سلام کرنے کو گوارا نہیں، دیکھ لیا یہ اہل حدیث ہے تو دیوبندی سلام کرنے، دیوبندی کو دیکھ لیا تو حدیث سلام کرنے، بریلی دیکھ لیا تو وہ بھی سلام کرنے۔ ہاں، کفار کو مشرکین کو یہ تمام چیزیں تو معلوم ہو رہی ہیں، انہیں پتا ہے کہ آپ کمزور کہاں سے ہیں، جو ہے آپ میں کون سی کمزوری، یہ صلہ رحمی کمزوری جب آپ کے یہاں آ گئی تو انہوں نے پتہ لگا لیا کہ اب تو ہم کامیاب ہو گئے۔
اب ہم کامیاب ہو گئے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور کیا چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر آپ کو سرخرو اور کامیاب و کامران بنانے کی؟ وتصدق الحدیث، گفتگو اچھی اور سچی کرتے ہیں آپ، بات کیجیے۔ جو ہے آج معاملات میں مسلمان بدنام ہے، لین دین میں، جھوٹ بولنے میں انسان، آج مسلمان اس معاملے کے اندر بہت زیادہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ جو آج آپ کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، وہ بات یقین ہی تو تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانت رکھی تھی، اور جب آپ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو اس امانت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بستر مرگ پر لٹا کر کے جاتے ہیں کہ علی یہ امانت ہے، یہ امانت اہل مکہ کے حوالے کرنی۔ آپ اپنے آپ کو اس طور پہ پہچانوائیے۔ اس چیز کا بھی تعلق کس سے ہے؟ اس چیز کا تعلق بھی مال سے ہی ہے۔ جو ہے اگر مال کسی کا آپ کے پاس ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مال کو ٹھکانے لگا دو۔ جو ہے قرضے پر لیے ہو تو بھی اس کو دینا چاہیے۔ جو ہے کوئی چھوڑ گیا ہے آپ کے پاس تو بھی آپ کو پہنچا دینا چاہیے۔ جو ہے یہ مسلمانوں کی علامتیں تھیں۔ جو ہے وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ان کے لیے کما کر کے دیتے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق بھی مال سے ہے۔ کسی بیوہ کے پاس نہیں ہے تو آپ خرچ کرتے، کمائی کرتے جو ہے، کسی یتیم کی کفالت کرتے ہیں، کمائی کرتے، کسی فقیر کے پاس نہیں ہے، کمائی کرتے جو ہے، تکسب المعدوم، ان کے لیے آپ کمائی کر، مزدوری کر کے ان کے ہاتھ کے اندر آپ رکھتے ہیں۔ اس چیز کا تعلق بھی مال ہی سے ہے۔ جو ہے نہیں ہے تو کما کر کے کرنا یہ عبادت ہے، اور ہے تو بدرجہ اولا آپ کو دینا ہی چاہیے، نکلنا ہی چاہیے اس مد کے اندر۔ وتقر الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی، یہ مہمان نوازی اس کا تعلق بھی آپ کے مال سے ہے۔ جو اس کا تعلق بھی آپ کے مال سے۔ مہمان آیا گھر کے اندر، اب یہ نہیں کہ جو آپ روزانہ کھاتے وہی کھلا دو، نہیں، اللہ نے اس کا تعلق بھی مہمان آ گیا جاؤ بکرے کا گوشت لے آؤ۔ تو صحابہ کی زندگیوں سے آپ عبرت و نصیحت حاصل کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان آئے، گھر میں پوچھا کچھ بھی نہیں، حضرت عائشہ سے پوچھا، کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ جو اللہ کے وسلم مہمان لیے اور سیدھے دوسرے صحابے کے یہاں چل پڑے گے۔ ابو طلحہ انصاری کے پاس پہنچے، گھر میں نہیں ہے بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ جو آدمی آیا ہے، یعنی اللہ کا مہمان جو پہنچا انہیں گھر پہ بٹھا کر کے سیدھے باغ میں چلی جاتی ہیں، جہاں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کھیت میں اپنے کھجوروں کے باغ میں سنتے ہیں گھر میں مہمان آئے ہیں، وہاں سے وہ بکری ذبح کی لاتے وہاں سے کھجور کا گچھا توڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کر کے خدمت میں پیش کر دیا۔ جو آج ہمارے یہاں مہمانوں کو بھی بھاری سمجھا جائے، گھر میں کوئی مہمان آئے کیا روزانہ لگے گا، میں گھر تو مہمانوں سے خالی نہیں ہے، روزانہ چلے جاتے ہیں جو، اور وہ بھی چاہے زیادہ سے زیادہ چائے بسکٹ نمکین پر کھانا، اس کو بھی مہمان نوازی کہا جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، وتقر الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی، مال سے تعلق اس چیز کا۔ جو یہ بھی آپ کو کوئی بھی مہمان ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، آپ کے یہاں آ گیا تو مہمان نوازی آپ کے اوپر واجب ہو گئی ہے، فرض ہو گئی ہے، اسے آپ کو نبھانا ہے۔ جو ہے یہ حقوق ہے انسان کے جو آپ کو ادا کرنا ہے۔ وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، اور مشکل میں پیش آنے والے، مشکل میں پھنس جانے والے، طوفانوں کے نظر ہو جانے والے، سیلاب میں بیچارے پریشان ہو جانے، ڈوب جانے، جن کے گھر گر پڑ گئے ہوں، ان لوگوں کی مدد کرنی بھی، ان کی مدد بھی پیسے سے ہوئی، توعی والا نوائب الحق، پیسوں کے ذریعے سے ان کی بھی مدد ہوگی۔ اسی لیے اسلام کے اندر جو یہ حقوق ہیں جن کا اکثر و بیشتر تعلق وہ مال سے ہے، جب یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کساد بازاری آتی ہے، جو مارکیٹ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے کو بھیج دیتا ہے جو جی ایس ٹی لگا دیتا ہے، اسے وہ بھیج دے گا، جو نوٹ بندی کر دے گا، جو ساری چیزیں ایسی ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے دنیا کے اندر، اور ایسے لگانے والوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس کی بھی اس کائنات کے اندر سنت ہے، جو ہے ایسی سنت جو ہے۔ تو ہمیں میرے بھائیوں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی اگر ہمیں لاحق ہے
یا ہمارے شہر میں کسی طرح سے کوئی کمی واقع ہے یا درآمدات میں برآمدات میں جو ہے آمدنیوں میں اگر نقص اور کمی ہو رہی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آخر وجہ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ہے اور عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت کیا ہے جو اور کر کر کے بتلایا ہے. اگر اس چیز کو ہم برت لیں تو یقیناً ہم تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات پا جائیں گے اور اللہ تبارک تعالی ہمیں اطمینان اور سکون سے جس جگہ بھی ہم ہیں وہاں پر ہم اطمینان اور سکون کی زندگی ہم گزاریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کائنات میں جو سنت ہے اس سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا. ہمارے نبی نے جو سنت چھوڑی ہے اس سنت کے مطابق ہمیں چلنا ہے اور جب ہم اس طریقے پر چلنے لگیں گے تو یقیناً ہم دنیا میں سرخرو ہوں گے, کامیاب و کامران ہوں گے اور ہمیں لوگوں سے خدشہ نہیں ہوگا. ہمیں ان سے ذرہ برابر بھی ملل اور ان سے خلل یا کسی طرح کا کوئی بھی ہمیں اپنے دل کے اندر وحشت اور خوف کا معاملہ نہیں رکھنا ہے. ہم اسے اپنی چیزوں سے نکال دیں, اپنے ذہنوں سے نکال دیں, اپنے دلوں سے اس بات کو نکال دیں اور وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر برتی تھی ان تمام چیزوں کو ہم برتیں. اور اسی کا نام ایک لفظ کے اندر اسی کا نام حسن اخلاق کہا جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برپا کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اسی لیے پیدا کیا گیا تھا, میں اسی لیے مبعوث کیا گیا تھا تاکہ کائنات کے اندر میں حسن اخلاق کا مظاہرہ پیش کر دوں. میرے بھائیو, آپ کا تعامل صحیح ہو جائے, آپ کا رہن سہن ہو جائے, آپ کی بود و باش صحیح ہو جائیں, لوگوں سے تعلقات آپ کے صحیح ہو جائیں, رشتے داریاں آپ کی مضبوط ہو جائیں, ایک دوسرے کے حقوق ادا ہونے لگے, یتیموں کے, بیواؤں کے, مسکینوں کے ان کی رعایت ہونے لگے اور صلہ رحمی کا جو دورہ ہے وہ ہو جائے تو پھر یہ معاشرہ خوشحالی کا معاشرہ ہے جو اور ہر طرح سے انسان جس جگہ بھی رہے گا آرام اور سکون کی زندگی گزارے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دولت دی ہمیں یہ دولت اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. اس نعمت پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر یہی ہے کہ لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر جو حقوق بنتے ہیں اغیار کے, ہمارے اپنے بھائیوں کے, دوسروں کے, معذوروں کے, بےکسوں کے, بیواؤں کے, اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حقوق کو پورا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جنہیں دولت دی ہے جو صاحب ثروت ہیں, مالدار لوگ ہیں, وہ قوم کے لیے فکر کریں, جو ہے لوگوں کے لیے سوچیں. بہت ضرورت ہے اس قوم کی, جو ہے اس قوم کو کے لیے بہت کچھ ضرورت ہے, اس ضرورت کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے اور اس کے لیے آپ کا جو پیسہ ہے وہ پیسہ ہی کام آئے گا اور نہیں یہاں دنیا میں نہیں صرف کرو گے تو یقیناً آپ آخرت میں اس کی خواہش ضرور کرو گے. فأصدق وأكن من الصالحين لولا اخرتنی الى اجل قریب, کہ اللہ ذرا کچھ مہلت دے دیتا, تھوڑی دیر کے لیے دے دیتا, فاصدق تو میں کچھ صدقہ کر لیتا. کیوں نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ لیتا, کیوں نہیں کہتا کہ میں کچھ اور کر لیتا, کیوں نہیں کہا کہ میں حج کر لیتا. نہیں, اس وجہ سے کہ مال کی بڑی اہمیت ہے, اس چیز کو سوچنا چاہیے. اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو یقیناً آپ فکر کریے قوم کے لیے, ان نوجوان نسل کے لیے, ان معصوم بچوں کے لیے جو ہے ان کے لیے بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وأقول قولي هذا واستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونقبله ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى